إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ احقاف کی 13 اور 14 جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی کسی قسم کا خوف ہے نہ رنج ہے، نہ رنج ان کو چھوئے گا نہ خوف ان کو چھوئے گا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب جنت ہیں، جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ ثواب ہے جو کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ربنا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اللہ ہمارا رب ہے، یہ تو سب کہتے ہیں اور کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل امتحانی زمانہ ہے جو ثم استقاموا کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس پہ جم جانا، قاما کھڑا ہونا، آپ کو معلوم ہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، قام یقوم کا مطلب ہے کھڑا ہونا، استقامہ کا مطلب ہے کھڑے ہو کے اس پہ جم جانے کا مطلب ہے۔ یہ استقامت جس کے اندر ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کی بشارتیں دی ہیں۔ ایک فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ دنیا میں بھی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا نہ رنج ہوگا، اور آخرت میں ایک ایسی جگہ پہنچا دیے جائیں گے جہاں خوف اور رنج کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پھر دوسری خوشخبری میں کیا ہے اس کو تشریح کر دیا گیا ہے کہ یہ اصحاب جنت والے ہیں، جنت والے لوگ ہیں۔ یہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے ماضی کا۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کا۔ نہ مستقبل کا کوئی خوف ہو نہ ماضی کا کوئی غم ہو، وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہ جنت کی ہو سکتی ہے جس کو ہم عطا کریں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا کے اندر مان لیا جائے
تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے امن کی زندگی دیں گے کہ ہزار خوف آئے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہوں گے، ہزار غموں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے لیکن وہ جنت کے مقابلے میں سب کو بالکل حیث سمجھتے ہوں گے، بالکل ادنا سمجھتے ہوں گے۔ ان کے لیے نہ غم سے پاگل ہونے کا کوئی موقع ہوگا، نہ خوف سے بے تحاشا اپنے آپ کو گھلانے کا کوئی موقع ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے استقامت والے بندے ہیں۔ یہ استقامت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا سورہ شورى کے اندر۔ سورہ شورى میں فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے اللہ کے رسول ایسے ہی بلاتے رہیے۔ ہاں، یہ صرف کہہ دینے کی دعوت نہیں ہے، یہ صرف کہہ دینے کا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ربنا اللہ کہہ دیے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر اس کے اوپر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ثم استقاموا کے معاملے میں کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، ایسے ہی آپ بلاتے رہیں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے جم جائیے۔ اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے آپ استقامت اختیار کیجئے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ اکبر، ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے، نفسانی خواہشات کی پیروی بھی نہ کرنا کبھی، لوگوں کے خواہشات کی پیروی بھی نہ کرنا کبھی، دین کے معاملے میں تھوڑی سی گنجائش بھی مت نکالنا، تھوڑی سی مداحنت بھی نہ نکالنا، تھوڑی سی سستی بھی مت نکالنا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تم سست پڑ جاؤ گے تو وہ بھی سست پڑ جائیں گے، وہ بھی مائل ہو جائیں گے، لیکن مائل نہیں ہونا ہے۔ کامپرومائز دین میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں دو بہت کامپرومائز کر لو، لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے مسئلہ نہیں ہے، 5 لاکھ کا ہو رہا ہے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے، دوست احباب کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں سے اچھے اخلاق کو قائم رکھنے کے لیے دنیا دیتے رہو، لیکن دین میں کامپرومائز نہیں ہوگا۔ استقامت فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ احقاف کے اندر آخری میں وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اے اللہ کے رسول آپ بھی صبر کیجئے، آپ بھی استقامت کے ساتھ اس راہ پہ رہیے جیسے پچھلے انبیاء نے صبر کے ساتھ، اولو العزم انبیاء نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا، اولو العزم من الرسل وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، جلدی مت کیجئے۔ آپ اپنے دعوت کے سلسلے میں اس دعوت کو پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیے، خواہ اس راہ میں مشکلات کیوں نہ پیش آئے۔ یہ قرآن کا ایک طرح کا مضمون تھا جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، لیکن اس مضمون سے اصل میں مجھے ادا کرنا ہے اس کو سننے والوں، اس کے مخاطب اول، اس کو سب سے پہلے لینے والوں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا۔ اور آج تقابلی مطالعہ کرتے چلے جائیں، میں اشارہ آپ لوگوں کی طرف نہیں دوں گا، آپ اپنے آپ کو جانچتے رہیں ہم کہاں ہیں۔ میں آپ کو واقعات سناتا جاؤں گا، استقامت کے سلسلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ استقامت تو بہت دور کی بات ہے، دین پہ جمنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں کیا ہے گناہ چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ گناہ تو وہ چھوڑ ہی کے، سمجھ ہی کے، شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام پہ چلنے کے لیے انہیں موقع نہیں دیا گیا، اسلام پر قائم رہنے کے لیے انہیں امن سے چھوڑا نہیں گیا۔ ایک ایک کو جو تکلیفیں دی گئی ہیں، ان تکلیفوں کو پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اوپر آتی تو ایک لمحے کے لیے ہم اس کے اوپر نہ ٹھہرتے، لیکن یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے استقامت کا ایک ایسا نمونہ امت کو دکھلا کے گیا کہ کاہ کٹھن سے کٹھن حالات کیوں نہ آپ کے اوپر طاری ہو جائے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسی تاریخ رکھتے ہیں، ہم ایسے اسلاف کو رکھتے ہیں جنہوں نے
ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ تاریخ امت پوری انسانیت کے اندر کہیں آپ کو ایک عمر نظر نہیں آئے گا، ایک صہیب نظر نہیں آئے گا، ایک مصعب نظر نہیں آئے گا، ایک بلال نظر نہیں آئے گا رضی اللہ عنہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ تھا جبکہ مشرکین مکہ نے صہیب کو، اسی طرح بلال کو، اسی طرح ابو فہیکہ کو، اسی طرح زنیرہ کو، یہ سب لونڈیاں غلام ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، مکے کے تپتی ہوئی ریت میں انہیں لٹا دیا گیا، کئی کے گوشت گل گئے، کئی کے ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی، کئی کے معاملات یوں ہو گئے کہ انہی کے خون پسینہ اور جو کچھ پیپ نکلتا تھا اسی سے اس تندور کو ٹھنڈا کیا جس تندور کے نیچے ان کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ تمام تکالیف تھی جس کو سہتے سہتے ایک زمانہ گزر گیا تو حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ، وہی روایت کر رہے ہیں، راوی بھی وہی ہیں، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کعبۃ اللہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہماری مدد نہیں کریں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے، ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ خباب بن ارت میں جیسے ہی یوں کہا کہ آپ ہماری مدد کے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر اچانک اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم جلدی مچا رہے ہو، تم جلدی مچا رہے ہو، تم نے ابھی دعوت کے سلسلے میں سہائی کیا؟ اس سے پہلے کہ امت کے لوگ تو ایسے تھے جن کو باقاعدہ گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس گھڑے کے اندر انہیں رکھوا دیا جاتا تھا اور یہ آدھے کمر تک اندر چلے جاتے تو پھر گڑھا موچ دیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر سے آرے چلائے جاتے تھے اور ان کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور وہ ایک لفظ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شکایت کا نہیں کرتے تھے۔ پچھلی امتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سوں کو نوکدار چاقوؤں اور خنجروں کے ساتھ زندہ ان کے جسموں پر سے گوشت کو کھینچ لیا گیا، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ ابھی تمہیں وہ تکالیف ہی کہاں پہنچے ہیں کہ تم اتنی جلدی مچا رہے ہو؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ دین کامل ہوگا، یہ دین اکمل ہوگا، یہ دین مکمل ہوگا، یہ دین ہر خیمے میں پہنچے گا، ہر جھوپڑی میں پہنچے گا، قرۂ ارض کے ہر خطے میں پہنچے گا، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ تم ہی دیکھو گے صنعاء سے لے کے شام سے لے کے ایک مسافر، ایک سوار، ایک عورت تنہا نکلے گی اور کعبۃ اللہ پہنچے گی اور اس کے لیے کوئی ڈر چور کا نہیں ہوگا، کوئی ڈاکے کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی ڈاکو کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی چوری کا ڈر نہیں ہوگا۔ اتنا امن پسند زمانہ آئے گا جس میں صنعاء سے لے کر کعبۃ اللہ تک سوار ہو کے ایک عورت نکلے گی اور اس کے لیے سوائے بھیڑیوں کے اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ آنے والا ہے، تم جلدی مچا رہے ہیں۔ یہ امن کا زمانہ آنے والا ہے، یہ اسلام کو مکمل ہونے کا زمانہ آنے والا ہے، تم جلدی مچا رہے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں سب سے زیادہ دنیا کی محبوب ترین شے تھی۔ ماں تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں تو ماؤں کی نافرمانی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جہاں ماؤں کو سب سے زیادہ محبت دی جاتی تھی اور خدمت کی جاتی تھی، اور سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت تھے جو سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والے تھے۔ اسلام قبول کیا تو اسی زعم میں ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، تو کتنی محبت کرتا ہے میں بھی دیکھتی ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں، لیکن یاد رکھ جب تک دین نہ چھوڑا میں اس دھوپ سے نکل کے واپس نہیں آؤں گی۔ گھر چھوڑا، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی، وقت گزرتا رہا۔ ویسا محبت کرنے والا شخص حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کون ہے پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو ایسا ماموں نہیں ملا ہے جو ماموں مجھے ملا ہے۔ بڑا بہترین شخص، اخلاق والا،
سعد ابن ابی وقاص، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر چلاؤ سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ عموماً صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کو کہ آپ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ ایک شخصیت وہ بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص ہے، یہ محبت کرنے والا جذبہ ہے۔ یہاں ماں کھڑی ہوئی ہے، استقامت فی الدین دیکھ لیجئے، دین پہ جم جانا، دین کے لیے ہر چیز کو ٹھکرا دینا، یہ جذبہ جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، یاد رکھ لیجئے یہ توحید پر قائم رہ کے کام کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ لوگ بہت زیادہ جوش میں آ کے بدل لیتے ہیں، میں کہتے ہیں کہ فلاں بھائی تھا لیکن اب میں اچھا ہو گیا ہوں، فلاں معاملہ ہمارے اندر بھی تھا، فلاں رسومات ہمارے اندر بھی تھے، لیکن اب میں کیا سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ لیکن جب استقامت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آئے وہ تمام رسومات پھر ادا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا جی کروں، میں تو بدل گئے، گھر والے نہیں بدلے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہاری استقامت تمہیں اجازت کبھی نہیں دے گی کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ایک برائی ہو۔ تم نے چھوڑ کے آئے ہیں، تم نے رسومات کو کاٹ دیا ہے، پھر اس پہ جمو، اب تکالیف تمہیں آئیں گے ہی، یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے تمہاری۔ ابھی اس راہ کو تم نے اختیار جو کیا ہے، توحید کی راہ کو جو اختیار کیا ہے، کتاب و سنت کی راہ کو جو اختیار کیا ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ یہاں پر نرم نرم بستر نہیں ملیں گے، نرم 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 گرم گدے نہیں ملیں گے۔ یہ کیا ملے گا؟ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ متقین کا راستہ ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر نے پوچھا سلمان الفارسی سے کہ یہ متقین کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دو کانٹے بھرے جھاڑیوں پر سے کبھی گزر ہوا ہے؟ کہا ہے کہ ہاں ہوا ہے۔ تو کیسے گزرے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹ کے گزر گیا تاکہ کوئی تار ان کانٹوں پر نہ لگ جائے۔ کہا کہ یہی متقین کا راستہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے یوں گزر جاتے ہیں دنیا کے راستے سے کہ کہیں دنیا نہ لگ جائے اور آخرت خراب نہ ہو جائے۔ یہ متقین کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، اس پر سے گزرنا ہے۔ کیسے آئے گا؟ استقامت جب ہمارے اندر آئے گی۔ ایک بار چھوڑ دیا شرک کو پھر کبھی نہ پلٹنا، ایک بار چھوڑ دیا برائی کو پھر کبھی نہ پلٹنا۔ رمضان آیا نمازی بن گئے، رمضان آیا داڑھی رکھ لی، رمضان آیا سگریٹ چھوڑ دی، رمضان گیا چاند رات ہی کو سب شروع کر دیا۔ یہ استقامت ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے محبوب چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے ماں سے کہا کہ ماں، اللہ کی قسم آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو لو کانت لک مئۃ نفس فخرجت نفسا نفسا، اگر تمہاری 100 جان ہو جائیں، 100 جانیں ہو جائیں اور ایک ایک کر کے دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے نکلتی چلی جائیں، ما ترکت دینی ھذا، کہ میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ جو چاہے کر کے دیکھ لو، تو میری استقامت کبھی مجھے یہ دین چھوڑنا نہیں دے گی۔ عبد العزیٰ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول مکے میں ہیں، آواز کانوں میں پڑتی ہے لا الہ الا اللہ، دل کہتا ہے کہ بالکل صحیح ہے دعوت، اندر سے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ مرتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چچا کی کفالت میں آ جاتے ہیں، چچا پالتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اب چچا نے جو احسان کیا ہے احسان تلے دب جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر دین میں قبول کروں اور چچا نے قبول نہ کیا تو پھر تو مخالفت ہو جائے گی، چچا نے مجھ پہ اس نے احسان کیے، میں کیسے انہیں دکھ دے سکتا ہوں۔ تو دل کہتا ہے کہ چلو کچھ دن اور انتظار کر لو، شاید چچا بھی دین قبول کر لے۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کیا، غزوہ بدر کیا، لیکن چچا تھا کہ ایمان نہ لانا تھا، نہ لایا۔ ایک موقع ایسے بھی آیا، عبد العزیٰ نے کہا کہ چچا جان میں نے بہت انتظار کیا، ورنہ تو میرے دل میں پہلے ہی یہ دعوت گھر کر چکی ہے، لیکن اب آپ ایمان نہیں لاتے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، یاد رکھو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں، اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ چچا نے کہا
نتیجہ کیا نکلے گا پتا ہے؟ تجھ کو تو معلوم ہے میں سب سے زیادہ اس دعوت کا دشمن ہوں. میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ گھر کے اندر میرا ہی بھتیجا اس دعوت کا دائی بن جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھ اس کا خمیازہ تجھے بڑا ہی مہنگا پڑے گا، بڑا ہی دردناک پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ چچا جان آپ جو کچھ بھی کر لیں لیکن میں تہیہ کر چکا ہوں کہ میں اس دعوت کو قبول کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا دیکھ یہ دعوت کو قبول کرنے کا مزہ دیکھ، تیرا اللہ تجھے زیادہ بچاتا ہے یا میں تجھے اتنی تکلیف دیتا ہوں کہ تو اس دین کو چھوڑ دے. پھر اس کے بعد وہ اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ دن بھر کا معمول نہیں، سال بھر کا معمول ہو کے رہ جاتا ہے. روز مارو 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 یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جائے تو چچا انہیں ایک کھٹری میں بند کر کے نکل جاتا ہے. پھر ایک جو کچھ اس کے کام ہوتے ہیں ختم کر کے آتا ہے تو یہ بھی ہوش میں آ چکے ہوتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. پھر مار پڑی ایسے ہی زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ مار مار کے چچا تھک جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرتا ہوں ایک کام جس کی وجہ سے تو مجبور ہو جائے گا. آج جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میرا دیا ہوا ہے. باپ تو نہیں تھا، یتیم بچہ تھا، وہ میرا دیا ہوا ہے. آج ایک بدن پہ تار بھی تجھے باقی نہیں رکھتا ہوں. سب کچھ سچ سے لے کے بالکل ننگا کر کے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے بعینہ ہی اسی طرح نکال کے انہیں گھر سے باہر پھینک دیتا ہے کہ جا اگر تیرا خدا تجھے چاہتا ہے تو تجھے پنائے گا کھلائے گا. آج ہاں کچھ نہیں ہے تیرے لیے. وہ رات کے اندھیرے میں ٹھٹکتی ہوئی رات کے اندر سردیوں کے موسم میں ماں کی طرف التجا کرتے ہوئے جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ ماں کم از کم ماں کے ناطے رحم کر کے مجھے ایک چادر دے دیجیے تاکہ میں اپنا سطر ڈھانک سکوں. تو اس وقت ماں کچھ رحم دل بنتی ہے اور ایک ٹکڑا اٹھا کے کپڑے کا پھینکتی ہے جس سے وہ ایک تہبند باندھتے ہیں، ایک چادر بناتے ہیں. پھر رات کے اندھیرے میں چلتے 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 مسجد نبوی کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے، یہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کون؟ کہتے ہیں کہ عبد العزا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یوں نہ کہو عبد العزا، یوں کہو کہ عبداللہ ذی البجادین. اللہ کے رسول کو وحی سے معلوم ہوتا ہے ایک صحابی آپ کے منتظر ہیں جنہوں نے ایک طویل جد و جہد اس اسلام کی راہ میں استقامت کی راہ اپناتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول بغیر ان کا قصہ سنے کہتے ہیں کہ تم آج سے عبد العزا نہیں، عزا کے پجاری نہیں، بت کے پجاری نہیں، تمہارا نام عبداللہ ہے، اللہ کے بندے. اور میری طرف سے تمہیں ایک پیارا لقب ہے ذی البجادین، دو ٹاٹوں والا. دو ٹاٹ، ایک ٹاٹ اٹھا کے پھینکی تھی اس کی ماں نے اور اس کو دو کر کے انہوں نے ایک تہبند بنایا، ایک اوپر کے لیے بنایا. تو اللہ کے رسول نے پیار سے خطاب دیا کہ دو ٹاٹوں والا. پھر یہ اللہ کے رسول کے خادم بن کے رہ گئے. وضو کے لیے پانی لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے ہی میں کھڑے رہنا اور مسجد نبوی میں معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا. رات رات گزر جاتے، قرآن کو سیکھتے اور پڑھتے رہا کرتے. مسجد نبوی میں ان کی آواز سے قرآن کی آواز گونجا کرتی تھی. عمر نے کہا ایک مرتبہ، حضرت عمر نے کہا ایک مرتبہ کہ اے بدوی، گاؤں والے، ذرا تا آہستہ بھی پڑھا کرو، دوسرے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ کیا زیادہ آواز لگا رکھی پوری رات. اللہ کے رسول نے سنا تو کہا کہ عمر پتا ہے کس سے گفتگو کرتے، اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو. یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے بہت بھاری قیمت ادا کر کے آئی ہے. اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا حضرت عمر کا ڈانٹنا بھی. پھر غزوہ تبوک میں جب نکلے، یہی عبداللہ ابن ذی البجادین آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ غزوہ اس میں کوئی شہید ہونے والا نہیں ہے، یہ غزوہ ہونے ہی والا نہیں ہے. یہ سفر تبوک تھا، اس کے اندر غزوہ ہوا ہی نہیں. لیکن ذی البجادین کو معلوم نہیں تھا کہ غزوہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے میں شہادت پا جاؤں. اللہ کی ان کی یہ ادا ان کا رد کرنا پسند نہ آیا، ان کا رد کرنا پسند نہ آیا، ان کی درخواست کو رد کر دینا پسند نہ آیا.
ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اطلاع دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، باوجود غزوہ نہیں ہوگا لیکن شہادت ہوگی ان کی، آپ ان کو اطلاع دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ادھر آؤ، ایک پتا لے کے آؤ۔ کھجور کا ایک پتا جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے اس میں لکھا کہ اے اللہ، میں عبداللہ ذی البجادین کے خون کو کافروں پہ حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن ذی البجادین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا؟ میں تو شہادت مانگ رہا ہوں، آپ سلامتی لکھ رہے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ کی راہ میں چل کے ایک بخار سے وفات پا گئے تو بھی وہ شہید ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ بعین ہی پورا ہوا، جیسے ہی وہ نکلے غزوے کے اندر، ایک رات بخار پڑے اور ایک دن کے اندر اندر وفات پا گئے۔ شام کا وقت تھا جب اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ذی البجادین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول دوڑے آئے بلال کو لے کے، عمر کو لے کے، ابو بکر کو لے کے، کہا کہ بلال تم مشعل پکڑو، تم مشعل پکڑو، چراغ پکڑو، اور کہا کہ ابو بکر عمر کو، تم ابو بکر خبر کو کھودو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بھائی کی ناش کو میرے ہاتھوں میں دو، میرے ہاتھوں میں دو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک خبر کھودتے رہے تب تک اللہ کے رسول عبداللہ ذی البجادین کی میت کو اپنے باہوں میں لے کے گود بنا کے کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، کیا سعادت ہے یہ سعادت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، پھر عبداللہ ذی البجادین کو اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ جس کی قبر تیار عمر اور ابو بکر کر رہے ہوں، اور جس کی مشعل بردار بلال کر رہے ہوں، اور جس قبر میں رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیا ان کی سعادت کا کچھ پوچھنا ہے اب بھی باقی؟ ان کی بلندیوں اور ان کی تقدیس، ان کا احترام کا کچھ اور پوچھنا باقی رہ گیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، اس وقت تک، اس آخری گھڑی تک میں عبداللہ سے راضی رہا، اور تجھ سے بھی دعا ہے کہ اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ یہ کس سے ملا؟ استقامت فی الدین، استقامت فی الدین۔ عروۃ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں جا کے تبلیغ کروں گا اپنے گاؤں میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تمہارے گاؤں والے تمہیں نہ چھوڑیں گے، یہی مدینے میں رہو۔ نہیں، استقامت کا جذبہ دیکھیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے ہی دے، انہیں میں اتنا پسند ہوں، ان کے گھر کی عورتیں بھی انہیں اتنا پسند نہیں ہے جتنا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں، میں بڑا محبوب ہوں ان کی نگاہ میں۔ کہا کہ ہاں محبوب ہو، لیکن جب تم دین کی بات کرو گے، دعوت کو پھیلاؤ گے، تو تیر یہاں لگے گا، تیر یہاں لگے گا۔ یوں بتایا اللہ کے رسول نے، گویا کہ مشکلیں بتا رہے ہیں۔ عروہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جو بھی ہو آپ مجھے اجازت دیں، میں دعوت پیش کروں گا۔ کہا کہ جاؤ، اب اجازت دیتا ہوں، میں نے خطرات بتلا دیے، جاؤ۔ اب یہ نکلے بڑے ہی اچھے گمان میں، وہ سمجھتے تھے کہ میری قوم مجھے بڑی محبت کرتی ہے، مجھے کیسے مارے گی، مجھے کیسے گالی دے گی۔ قوم کو جمع کیا، سب لوگوں کو، کہا کہ عروہ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں ایک ایسا دین لے کے آیا ہوں تمہیں جہاں دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ پوچھا کہ تم دین چھوڑ دیے ہمارے بتوں کو گالی دے گے؟ کہا کہ اللہ کے بندو ذرا ٹھہر کے میری بات تو سن لو۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے تقریر کی، ایک بدبخت دور کھڑا ہوا دل میں کھول رہا تھا، ابھی تقریر جاری تھی، ایک تیر آیا سیدھے جہاں اللہ کے رسول نے بتلایا وہی پیوست ہو گیا اور شہید ہو کے گر پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے بھی غلط نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتلایا وہی تیر لگی، وہی گر کے شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو سیدھے جنت پہنچا دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عروہ کو جب جنت پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، اور کہا کہ عروہ وہ شخصیت ہیں جو پچھلی امتوں میں یاسین والا ہے۔ پتا ہے آپ کو یاسین والا؟ یاسین والا کیا ہے؟ یاسین میں بھی ایک شخص کی دعوت اسی طرح ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. وہاں بھی ایک شخص دوڑتا ہوا آ کے دعوت دیا، رسول کی دعوت، تو قوم نے اس کو شہید کر دیا اور وہیں گر پڑا اور وہ سیدھے جنت پہنچا دیا گیا. تو وہاں پہنچ کے کہا یہ یاسین والا، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی. جنت پہنچنے کے بعد بھی تمنا ہے کہ قوم گمراہ ہے، کاش جان لیتی. اور ہماری امت کا یاسین والا عروۃ بن المسعود ہے، جن کی زبان سے بھی جنت پہنچ کے یہی نکلا کہ کاش میرے گاؤں والے میری قوم جان لیتی. کتنے واقعات ہیں، استقامت کا وقت نہیں ہے. مضمون کیا ہے اس آدھے گھنٹے کی گفتگو کا؟ مضمون کیا ہے؟ ایک لائن میں دے رہا ہوں، اپنے کمر سے باندھ لیجئے، گرہ سے باندھ لیجئے، دل میں سے بات کر لیجئے. یہ راہ دراصل صرف ربنا اللہ کہنے سے ادا نہیں ہوگی. اسلام یہ نہیں کہ اللہ کو رب مان لو، اسلام یہ ہے کہ اللہ کو رب مان کے زندگی گزار کے دکھلا دو. یہ استقامت ہے. اللہ کو ایک مانو، اللہ کو رب مانو. عبادت کسی کی نہیں ہے. رزق میں بھی کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، نہ اپنے آپ پہ اعتماد کرو. دینے والا وہ ہے، رکھنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، جلانے والا وہ ہے، دنیا بنانے والا وہ ہے، بگاڑنے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، نہ عطا کرنے والا وہ ہے. یہ ہے وہ زندگی. پھر اس پہ جم جاؤ کا مطلب صحابہ نے واضح کیا. کیا مطلب؟ نماز روزے پہ جم جاؤ. کیا مطلب؟ بڑے روزے دار تہجد گزار بن جاؤ. نہیں، اس راہ کو اپنا کر پھیلانے میں زندگی لگاؤ. یہ جم جانا مان لیا اپنی روٹین کی زندگی، یہ نہیں ہے. جم جانا کیا ہے؟ اس توحید کی راہ کو، کتاب و سنت کی راہ کو اپناؤ، مضبوطی کے ساتھ قائم کرو اپنی زندگی پر. وہاں سے تکیہ کر کے بیٹھ جانا نہیں. آگے بڑھو، لوگوں کو پہنچاؤ، لوگوں کو بتلاؤ، لوگوں کو دعوت دو. اب اس راہ میں تمہارے لیے مشکلیں پیش آئیں گی، مصیبتیں پیش آئیں گی، تکلیفیں پیش آئیں گی، پھر اس کو جھیلو. یہ ہے وہ راہ. اگر یہ 4 تقسیمات، یہ 4 درجات اس سلسلے میں کوئی ادا کیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر، تو اللہ کہتا ہے کہ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب جنت ہیں، جنت والے ہیں. انہی کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اپنی زندگی منمانے طریقے سے گزارتے رہو، پیدائشی مسلمان ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہے. اللہ کے لیے سمجھا کریں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو انہوں نے کیسے سمجھا، کیسے قربانیاں دی. بے شمار واقعات استقامت کے اور بھی ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھوں گا کہ یہ تسلسل قائم رہے گا کہ استقامت فی الدین اور صحابہ. هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.